السلام علیکم ایوریون، کیسے ہو سب لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ امید ہے یار. کیا کر رہے ہو؟ کیا بنا رہے بتاؤ کمنٹس. ایوریون فالو شیئر اسٹریم، فالو شیئر دا چینل ویئر دس ویڈیو از اپلوڈیڈ. جہاں پہ یہ ویڈیو اپلوڈ ہو رہی ہے یار وہاں پہ پلیز فالو شیئر مسٹ. ٹھیک ہو گیا؟ اور اپنی چوتھی ویڈیو میں، یہ ہماری آج چوتھی ویڈیو، تیسری ابھی تک نہیں آئی کہیں پہ بھی، کیونکہ وہ جینون مسئلہ چل رہا ہے اس کے ساتھ. تو جب وہ ریڈی ہوگی تو انشاءاللہ وہ بھی اپلوڈ ہو جائے گی. بٹ ابھی کے لیے چوتھی ویڈیو شوٹ کر رہے ہیں اپنی ترکی سے لے کے آگے تک. تو اب ترکی سے آگے ہم جا رہے ہیں. اس دن پچھلی ویڈیو میں ہم سیف تک پہنچ گئے تھے، سیف سے آگے جانا تھا اس ویڈیو میں، اس ایپیسوڈ میں. تو سیف میں جب پہنچے یار ہم لوگ، تو اب وہاں پہ پیمنٹ کا سلسلہ تھا. وہاں پہ بندے کو پہلے بٹھاتے ہیں سب کو. اب وہاں پہ فالتو کچھ نہیں ہوتا، 2-3 ترکش ہوتے ہیں، باقی کوئی بندہ فالتو نہیں ہوتا کہ بھائی وہاں پہ ملا تھا وہاں وہ بھی نہیں، ایسا کوئی سین نہیں. 2-3 ترکش بندے ہوتے ہیں وہاں پہ. تو وہی بندے کو بٹھا لیتے ہیں سب کو جوڑ جاڑ کے، بھائی بیٹھ جاؤ. اور پھر ان کو وہاں پہ یہ کنفرم کیا جاتا ہے کہ بھائی آپ لوگ ترکی میں ہو. وہ کس طرح کرتے ہیں، وہ سم کارڈ خود سے دیتے ہیں بندوں کو، یعنی پیسے لے کے تھوڑے بہت جن کے پاس ہوتے ہیں ان کو سم کارڈ دیتے ہیں. موبائل ہوتے ہیں لوگوں کے پاس، کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی کے پاس ہوتا ہی ہے. تو وہ بندے کو دکھاتے ہیں کہ بھائی اپنا جی پی ایس کھول کے چیک کر لو کہ آپ کہاں. اور کنفرم ہونے کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ بھائی پیمنٹ کلیئر کرنے کا سلسلہ ہوتا ہے سارا، کہ بھائی پیمنٹ جلدی سے جلدی کلیئر کرو تاکہ یہاں سے نکلو. اب وہاں پہ بھائی بہت کم ہی لوگ ہوتے ہیں جو بیٹھے ہوتے ہیں جن کی پیمنٹس نہیں کلیئر ہو رہی ہوتی، جو اسی طرح اللہ تعالیٰ ایجنٹوں کے بندے ہوئے ہیں اس طرح کو جن کا کچھ سین بن چکا ہو، ورنہ بندے وہاں سے نہیں کرے ہوتے ہیں. کھانا وانا وہاں پہ اتنا خاص کچھ نہیں ملتا، تھوڑا بہت جو ٹائم کا ہوتا ہے تاکہ بندے پیمنٹ کرائیں اور نکلیں. ادھر ان کو سخت کیا محسوس ہو. وہ 3-4 دن سے اوپر ہو تو پھر پکڑ کے مارتے بھی ہیں میری جان. 5ویں دن سے ٹھکور شروع ہو جاتی ہے کہ بھائی کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے. تو 4-5 دن کے بعد تو یہ لاتے اگر پہلے 2-3 دن میں پیسے کلیئر کرو ادھر سے وہ آپ کو نکال دیتے ہیں. اسی وقت گرین چیٹ آتی ہے آپ کو، ایجنٹ ان کو کہتے ہیں کہ بھائی پیسے ریسیو ہیں آپ جاؤ چھوڑ سکتے ہو. ان کو آئے نہ آئے وہ پیسے ریسیو ہو جاتے ہیں اور وہ بندہ نکل جاتا ہے یہاں سے. سیف میں ہوتے ہی 2 ترکمن کا 2 ترکش ہوتے ہیں، مگر وہ ایسی جگہ پہ ہوتی ہے کہ بالکل سنسان ہوتی ہے. ادھر ادھر ایسے لگتا ہے جیسے ہزاروں کلومیٹر پہ کچھ بھی نہیں ہے. تو سیف میں سے بھاگنا مشکل ہوتا ہے کیونکہ بھائی آس پاس پولیس کا ہی چکر ہوتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتا. تو ادھر جا پکڑائی والی بات ہے، فائدہ کوئی نہیں. ادھر پہنچ کے آگے پھر لوگوں کو دل نہیں کرتا کہ ہم پکڑے جائیں. تو پھر وہ مطلب وہاں سے بھاگتا کوئی بھی نہیں. اب بھاگنے کے لیے ویسے بھی جگہ نہیں ہوتی، وہ لوگ بڑے شانت تیز ہوتے ہیں، پسٹل شسٹل لگائے ہوتے ہیں 2 بندوں نے. تو پیمنٹ شیمنٹ کلیئر ہوئی ہے ہماری بھی. پیمنٹ کا میں آپ کو بتا رہا تھا $1600 تھی اپنی، تو 1200 بک ہو گیا. تو 400 کیسے دی میں نے؟ پہلے دن کی بات آئی، پہلے دن اب انہوں نے بتا دیا کہ ہم لوگ ترکی میں آ چکے ہیں، آپ پیمنٹ کلیئر کراؤ. میں نے گھر والوں کو میسج کیا پہلی دفعہ. میرے گھر پہ نہیں پتہ تھا یار، وہ تو کل شل پڑھا کے بیٹھے ہوئے تھے کہ بھائی لڑکا گیا ختم ہو گیا. 30-35 دن ہو گئے تھے، 40 لڑکا گھر پہ نہیں، کوئی رابطہ نہیں تھا. گھر پہ ڈائریکٹ نہیں کیا میں نے، بھائی کے 2 دوست سے رابطہ کیا کہ بھائی میں فلانی جگہ پہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، میں بتاؤں گا کتنی ضرورت ہے. اس نے کہا ٹھیک ہوگا میں گھر پہ بتاتا ہوں جا کے تمہارے. اس نے گھر پہ آ کے بتایا. ان کو سانس آیا کہ بھائی بندہ زندہ ہے، شکر الحمدللہ. انہوں نے اس وقت نہیں سوچا کہ کتنے پیسے لگ رہے ہیں کتنے نہیں لگ رہے، کیا سین ہے کیا نہیں ہے. میں نے ان کو کہا جی بھائی $1200. اس وقت میرے بھائی نے کہا ٹھیک ہے بتا دینا جدھر وہ ڈال دیں گے. تو اب اسی دوران مجھے 2-3 ایجنٹوں کی کالیں آ گئی، یعنی میری طرف سے کالیں آئی کہ ارسلان تمہارا بندہ ہے، تم اس کے بندے ہو. میں نے کہا نہیں، میں نے اس وقت کسی کو کہا میں کسی کا بندہ نہیں. انہوں نے بھی کہا ٹھیک ہے تم ارسلان ہی نہیں. اب میرے اپنے ایجنٹ کی کال آئی، وہ کہتا ہے $1600، جس سے میں پیچھے یعنی ترکی سے چلا تھا نا، یہ پاکستان سے جس سے بات ہو کے چلا تھا میں، ایران ماشکل بارڈر میں جس سے بات ہوئی تھی پہلا ایجنٹ، اس کی کال آئی. اس نے کہا میں $1600 دوں گا. میں نے کہا کیوں بھائی؟ کہتا ہے تم پہنچ کے اور آسانی سے پہنچے ہو. میں نے کہا 1 مہینہ راستے میں ذلیل ہوا، تم کہتے ہو آسانی سے پہنچے ہو. کہتا ہے نہیں 1200 نہیں 1600 خرچہ ہوا ہے، یعنی اتنے بھیجو. میں نے کہا میں گھر پہ 1200 بتا چکا ہوں. وہ نہ مانے تو پھر کہ بھائی تم کبھی 1200 کہہ رہے ہو کبھی 1600، تو وہ بڑھ رہے ہیں پیسے، وہ ڈر جاتے ہیں اس طرح گھر والے. میں نے کہا گھر والے نہیں دیں گے یار. نہیں جی بھائی. میں نے کہا باقی تم مجھ سے کیش لے لے. اس نے کہا کہ بھائی کیش نہیں، آپ کو ادھر ہی پیسے سارے لگانے ہیں. میں پریشان ہو کے بیٹھ کے اب کہ بھائی اب کیا کروں، پارٹنر ہے میرے والا دوست. تو عمر نے مجھے کہا یار کیا ہوا؟ میں نے کہا کچھ بھی نہیں، پریشان ہوں. کہتے کیوں پریشان ہوں؟ میں نے کہا یار یہ بندہ پیسے بہت مانگ رہا ہے.
کہتا ہے کون؟ میں نے کہا میرا جیٹ۔ کہتا ہے کہ تم کہاں سے آئے تھے، کسی کو پتہ ہے؟ میں نے کہا پیچھے کا میرا کوئی جیٹ نہیں ہے، گھر سے نکلا تھا کسی کو بھی نہیں پتا تھا، میں نے جو بھی بنایا ایران میں بنایا۔ اس نے کہا اپنی سم کو بند کر دو کے لیے۔ میں نے کہا ٹھیک ہوگا۔ سم کو بند کیا، اس نے جا کے اپنے بندے سے گپ شپ لگائی جس کے تھرو وہ آ رہا تھا، یعنی پٹھان تھا کوئی، جس کو مطلب مین ایجنٹ تھا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہاں سے ہے، اس نے مجھے کہا تم کہنا میں ایران سے آیا ہوں، پاکستان کا نام ہی نہ لینا۔ میں نے بھی اسے ویسے ہی چپکایا کہ بھائی میں ایران سے آیا ہوں۔ پہلے میں مطلب 2-4 مہینے وہاں پہ رہ چکا تھا کہ اس طرح غلط چپکایا، تو اس نے کہا ایران سے تو $400 لیتے ہیں، تم آ جاؤ گے آسانی سے، تم اس ایجنٹ سے مل کے آئے تو فلاں جو اس کا مطلب ایجنٹ تھا۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ ایرانی جو ہوتا ہے مین پاکستانی تب ہے کہ بھائی ہماری پاکستانی سے بات ہو رہی تھی، افغانی تب ہے کہ ہماری افغانی سے، مگر مین جو ہوتا ہے نا وہ ایرانی ہوتا ہے۔ اس نے کہا تم نے اس ایجنٹ سے ملاقات ہوئی؟ میں نے کہا ہاں جی میری ملاقات ہوئی، اس بندے نے تو آتے مجھے شوز بھی دیے تھے۔ اس نے مجھے پہچان لیا ویڈیو کال پہ، جیسے کہا اس نے کہا ٹھیک ہے تو میرا بندہ کر کے تمہیں میں کلیئر کر دیتا ہوں۔ گھر والوں کو کہا $400، اس نے $400 کی بات ڈائریکٹ $800 بچے یعنی میرے۔ راتوں رات پیمنٹ کلیئر کروائی، صبح سویرے پیمنٹ ہوئی، اگلے دن شام کو انشاءاللہ اللہ کا شکر ہوا کہ ہماری روانگی ہوگی۔ شام کو ہمارا گرین ٹکٹ آیا۔ اس بندے کو تب پتہ لگا جب میرا جو ایجنٹ تھا، اس کو پتہ لگا جب میں استنبول پہنچ چکا تھا۔ مجھے کال کر کہتا ہے تم نہیں نکلے گی، تم یہ ہو جائے گا، تمہارا فلاں کر دیں گے۔ میں نے کہا چل بھائی جو کرنا ہے کریں، مگر یہ ہے کہ اس کو پہلے پتہ ہی نہیں لگا، میں ادھر سے سیف سے نکل بھی گیا۔ اس دوران اب وہاں سے نکالتے ہیں، وہاں پہ بھی سختی آتی ہے یار، یہ دیکھ لو ابھی بھی یہاں پہ میرے پاس نشان ہے۔ پیدل سفر وہاں پہ جو ہے نا ترکی میں جو کروایا جاتا ہے وہ نکیلے پتھر ہیں یار، لگتے ہیں بہت برے طریقے سے لگتے ہیں۔ بہت سارے لڑکے ہمارے زخمی ہوئے تھے وہاں پہ، میری اپنی بازو پورا اس طرح تھا جس طرح ٹوٹ کے ہے، مگر یہ کہ بعد میں ٹھیک ہو گیا تھا۔ وہاں پہ سختی، اوپر سے سردی، بھائی برف کا پانی وہاں پہ تھا، یعنی پانی جو پانی جا رہا تھا نا، اس پانی میں ہم غلطی سے اتر گئے تو نالے کے اندر پانی جا رہا تھا، باہر نکلے سارے کپڑے برف کے پانی، اتنا ہی برف والا صاف تھا، -ڈگری پہ چاہ رہے تھے۔ سردیوں میں ڈینگی نہیں لگایا کرو، میں یہ کہتا ہوں ڈینگی کے لیے یہ سیزن ٹھیک ہے، اگر لگانی بھی ہے جس کے اندر کیڑا ہے، نہیں ٹھنڈا ہو رہا تو ڈینگی لگانی ہے تو بھائی گرمی میں لگاؤ، اور گرم موسم میں لگاؤ، میرے خیال سے بہتر رہے گا۔ سردیوں میں تم لوگ ترکی میں سروائیو کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، بندے کو موت نظر آتی ہے سیدھی سیدھی۔ گرمیوں میں بھی ہوگا مشکل، میں کہتا ہوں پیدل چلنا آسان نہیں ہوگا، مگر یہ ہے کہ یہ برف والا سین تو نہیں ہوگا، جب آپ چل ہی نہیں پاؤ گے یا کچھ کر ہی نہیں پاؤ گے تو پھر آپ کس طرح مطلب آگے سروائیو کرو گے۔ گرمیوں میں یہ ہوگا چلو گے تو صحیح آزاد تو ہوگے آپ لوگ۔ اور وہاں سے ہماری مطلب انہوں نے نکالا، تھوڑی دیر ہمیں آگے کر کے پیدل چلا کے گاڑیوں میں بٹھایا، انہوں نے تھوڑا سا آگے لے کے گئی، انہوں نے پھر پیدل چلایا، وہ برف کے علاقے میں چلا رہی ہیں بھائی سیدھے سیدھے۔ پھر ہمیں اس کے بعد کیا کہتے ہیں تھوڑا سا گاڑیوں نے اٹھایا، پھر ہمیں اچھا خاصا پیدل چلایا گیا، کم از کم ساری رات ٹرمینل تک لے کے جائے گا۔ بس ٹرمینل پہ پہنچ کے وہاں سے ہمیں بس پہ بٹھایا گیا، اور الحمدللہ پھر ہمارا پیدل سفر ختم ہو گیا اور ہم لوگ استنبول میں جا کے اترے۔ انقرے میں ایک سٹاپ ہوا چھوٹی سی دیر، 2 گھنٹے 3 گھنٹے، اور استنبول میں پھر اس کے بعد الحمدللہ 24 گھنٹے بس چلی، اور استنبول میں، اور استنبول میں ہم کہاں پہ رہے تھے یہ آپ کو بتاتے ہیں۔ میرے ساتھ جو میرا پارٹنر تھا اس کے بھائی نے مطلب ریسیو کیا، اور اسی نے مجھے 4-5-6 دن رکھا اور اچھی خدمت کی میری اس بندے نے۔ مطلب وہاں پہ میرا پہلے کوئی بھی رابطہ نہیں تھا کسی کے ساتھ بھی، مطلب میں نے کہا تھا میرا یہاں پہ کوئی بندہ بھی نہیں تھا، نہ کوئی ایجنٹ تھا پیچھے جس کے تھرو کسی کے پاس جاتا، تو میں اب اسی بندے کے نام پہ تھا۔ اس نے 8-10 بندے مجھے میرے علاقے کے بندے بھی ڈھونڈ کے دیے اور سب کچھ کر کے دیا، یعنی اچھے خاصی خدمت کی۔ پٹھان تھے، بڑے دل لگی تھی اس بندے کے ساتھ، آج بھی ملے تو دل کرتا ہے اس بندے کو ڈھونڈوں یا عزت کروں اس بندے کی۔ باقی یہ ہے کہ ہمارا سفر ڈینکی کا یہیں پہ ختم ہوتا ہے، اور اس میں جو سختیاں تھیں میں نے آپ کو بتایا، بھائی راستے میں پیدل چلاتے ہیں بتاشا، وہاں پہ مرے ہوئے لوگ بھی نظر آتے ہیں، اس کے علاوہ ڈگیوں میں بٹھا کے لے کے جایا جاتا ہے، مطلب ایسی سختیاں دکھائی جاتی ہیں جو بہت مشکل ہوتی ہیں۔ اور ٹینکر راستے میں پیدل چلتے ہوئے اگر آپ نہیں چلو گے تو اس کے ہاتھ میں کئی بار بھائی آپ کا علاج شروع کر دیتے ہیں، وہ نہیں دیکھتے کون ہو تم کون نہیں ہو۔ تو اس کے علاوہ بھی کھانے پینے کی کمی ہوتی ہے، انسان پیدل نہیں چل پاتا، اور حالات ایسے بنے ہوتے ہیں کہ بھائی آگے جب بندے کو لاشیں موشیں نظر آ جاتی ہیں تو انسان بالکل ہار جاتا ہے، تھک جاتا ہے۔ تو میرے لیے یہی ہے کہ بھائی ٹینکی نہیں لگانی چاہیے، اس سے اچھا ہے کہ آپ اچھے طریقے سے کماؤ، کسی کی چھوٹی سی کنٹری کا بھی ویزا لے اس طریقے سے جاؤ، وہاں پہ جا کے کھاؤ پیو یاشی کرو۔ اور یہ یورپ کے خواب جو ہیں طریقے سے پورے کرنے میں مزہ آتا ہے میرے خیال سے، ویسے دیکھنے میں بہت رسک ہے۔ کیوں کسی کی ماں باپ کے، جس ماں باپ کے بیٹے کی زندگی برباد کرنی ہے، یا مطلب اس کو اس طرح کے بارے میں خواب دلا کے دکھانے، یا
اس کو موت کی طرف دھکیلنا ہے. یہ بتانے والوں کو بھی غلط ہے, اور جو ان کو یہ کام کروا رہے ہیں وہ تو ہے ہی, میرے سے کچھ ہے ہی نا, میں ان کو گالی نہیں نکالتے, باقی وہ سب کچھ وہی ہے. اور جو خود ان کو سمجھاتے ہیں یا لے کے جانے والے ہوتے ہیں آگے پیچھے, وہ بھی بڑے دشمن ہیں ان کے لیے, کیونکہ بھائی آپ کو اچھے راستے پہ نہیں لگا رہے وہ بندے. اپنی یہ لاسٹ ایپیسوڈ تھی, ٹینکی ہماری ختم ہو گئی آج. انشاءاللہ کل اپنے ولاگ کے ساتھ کچھ نئی چیز لے کے آئیں گے, کچھ آگے بڑھ کے جائیں گے. ابھی کے لیے اتنا ہی تھا دوستوں, آج اپنا ولاگ اینڈ ہو رہا ہے, آج اپنی ایپیسوڈ اینڈ ہو رہی ہیں. اور نیکسٹ انشاءاللہ کل اپنے کوئی نئے ولاگ کے ساتھ, کسی نئی اسٹوری کے ساتھ جو مزے کی ہو, انٹرسٹنگ ہو تھوڑی بہت ہی, اور ہمیں بھی اس سے پیار ملے. آپ لوگ بھی بھائی فالو شیئر کر کے جانا, اور کچھ بھی نہیں تو یہی پیار ہوتا ہے آپ لوگوں کا ہمارے پاس. اپنا خیال رکھنا سب لوگ, بہت زیادہ. اللہ حافظ.